راشد صاحب، ایئر فورس کی جس طرح سے مارکہ حق میں کامیاب اسٹریٹجی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے بعد ایک بہت ہی خوشگوار سی جو نیوز ہے وہ ہمیں سننے کو ملی ہے، جس میں وزیر اعظم نے آرمی راکٹ فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے، اور ملک کی دفاع کے لیے کتنی بڑی پیش رفت آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھی پیش رفت ہے. دنیا کی جتنی بھی اس وقت ماڈرن افواج ہیں ان سب میں اس قسم کی یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر موجود ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس راکٹ کیپیبلٹی موجود تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھارت نے برہموس جو کہ کروز نیوکلیئر ڈوئل یوز میزائل ہوتا ہے، انتہائی غیر ذمہ وارانہ ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوکلیئر روبیکون کو میں تو کہتا ہوں اس نے کراس کیا، خطرے سے وہ بہت قریب لے آیا تھا اس جنگ کو، اور کسی بھی سمت یہ معاملہ جا سکتا تھا. تو پاکستان نے ذمہ وار ایک اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریسٹور کیا اپنا ڈیٹرس، مگر اپنی کنونشنل راکٹ آرٹلری سے کیا. یہ بڑی مؤثر ہوتی ہے کنونشنل راکٹ آرٹلری، اس کا رینج، لیتھیلٹی اور اس کی جو پریسیجن ہوتی ہے اس کا مظاہرہ پاکستان نے کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس نے جا کے ٹھیک ان کے جو فوجی تنصیبات تھیں اس کو ٹارگٹ کیا، اور ایفیکٹولی اس کی جو ڈیمیج اسیسمنٹ آئی ہے وہ سرکولر ایرر آف پروبیبلٹی میں وہ کہتے ہیں کہ ود ان میٹرز آئی ہے. تو پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود تھی، ہمارے یہ سیگے ہمارے پاس راکٹ آرٹلری کے موجود تھے. صرف اس کو آرٹیکولیشن آف کمانڈ جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس کو صحیح طریقے سے منظم کرنا ایک آرگنائزیشن سٹرکچر میں، اس کے اوپر ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جو اس کو جنگ کے حالات میں مؤثر طریقے سے کوآرڈینیٹ اور آپریشنل جو اوور سائٹ ہوتی ہے وہ بہتر لحاظ سے دے سکتا ہے. تو وہ آرٹیکولیشن آف کمانڈ میں یہ راکٹ کمانڈ بنی ہے. تو اس سے ابھی ٹریننگ اور جو جنگ میں جو آپریشن کا معاملہ ہوتا ہے اور آرٹیکولیشن آف کمانڈ، یہ بہتر ہو. بالکل. اور ہم بات کر رہے ہیں کچھ پاکستان کو درپیش چیلنجز کی، تو بات کریں اگر پی ایم کی کل کی سپیچ کے حوالے سے، تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ بہتری کی جانب پاکستان جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک احتجاج جو تھا وہ 5 اگست کو اناؤنس کیا گیا اس سے پہلے، لیکن وہ احتجاج سامنے نہیں آیا. اس کے بعد وہ 14 اگست کو اس کا احتجاج کا اعلان کیا گیا، لیکن اس وقت بھی کوئی تحریک سامنے نہیں آئی. اس کے بعد عمار صاحب کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو معیشت اور گورننس کے حوالے سے بڑے چیلنجز تو ہیں، لیکن یہ چیلنجز اب اوور کم کیسے ہوں گے یہ ہم جانیں گے. سلمان عابدہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. سلمان صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا لانگ ٹرم روڈ میپ چاہیے، مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم روڈ میپ چاہیے پالیٹکس کے بارے میں اور اکانومی اور سیکیورٹی کے بارے میں، جس میں تمام سٹیک ہولڈر انگیج ہوں اور سب اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے آئینی، قانونی اور سیاسی اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں یہ کسی ایک جماعت نے یا کسی ایک ادارے نے حل نہیں کرنے جب تک ہم اتفاق رائے کی سیاست پیدا نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی اس وقت ہماری پالیٹکس، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ تقسیم ہے، اور پھر ہماری ڈیپینڈنسی بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل فورسز پہ زیادہ ہے. آپ دیکھیے اکانومی کے بارے میں ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے عالمی مالیاتی ادارے IMF کے اوپر یا باہر سے آنے والی امداد کے اوپر. ہماری اپنی تو انڈسٹری اس طرح سے گرو نہیں کر رہی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے چیلنجز معیشت کے حوالے سے بھی ہیں، اور ہم نے چائنا سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ درست ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی درستگی کے لیے جیسے ابھی مسعود صاحب نے کہا نا کہ اکنامک روڈ میپ یا اکنامک مساق چارٹر کے کانٹیکس میں وہ ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو پولرائزیشن ہے، جو پولیٹیکل تقسیم ہے، اس کو بھی ختم کریں نا. اور یہ تقسیم صرف PTI کی حد تک محدود نہیں ہے، یعنی JUI کے بھی بہت تحفظات ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایمل ولی خان جو سینیٹر ہیں، انہوں نے کل جو وہاں پہ تقریر کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو اور خاص طور پہ جو KPK کے اور بلوچستان کے حالات ہیں اس پر پولیٹیکل پارٹیز کا مختلف نقطہ نظر ہے حکومت کے مقابلے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو نہیں کریں گے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کا جو چانس ہے وہ بھی ذرا محدود ہو جاتا ہے، کیونکہ اکانومی گرو کرتی ہے جہاں آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. اور اس لیے ہمیں توجہ یہ دینی چاہیے، اور میں PTI سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے موقف میں لچک پیدا کریں. ہارڈ لائنز کے ساتھ PTI بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی، ان کو بھی پولیٹیکل سپیس نہیں مل سکے گی. تو ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ چاہے PTI ہو، حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کو اختیار کر کے ملک کی سیاست اور ملک کی معیشت اور ملک کی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس پر توجہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے عمار صاحب، موڈیز کی رپورٹ بھی کچھ دن پہلے سامنے آئی جس میں عالمی ادارے بھی پاکستان کی معاشی کارکردگی کے معترف ہو رہے ہیں. اس پر وزیر اعظم یہ بھی کہا کہ معاشی کامیابی سیاسی اور عسکری قیادت کے درست فیصلوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سول اور عسکری قیادت کے درمیان یہ والی شراکت داری ہے جو پاکستان کے لیے کتنی اہم دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت عام ہے، یہ عجیب سا سسٹم ہے جو ہم نئی پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ہم نے ماضی میں اس طرح ایکسپیرینس نہیں کیا. ماضی میں ہم نے ڈیموکریسیز دیکھی ہیں جو بہت ساری وجوہات کی بنا پر نہیں چل سکی. ماضی میں ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے جس کا رزلٹ بہت اچھا ملک کو نہیں ملا. یہ ایک نیا نظام ہے جسے ہم ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، جس میں سول اور جو فوجی قیادت ہے مل کر چل رہی ہے، اور اس میں معیشت میں بھی وہ حصے دار ہیں اور معاون ہیں. یہ بہت ہی ڈفرنٹ قسم کی چیز ہے. یہ میرے خیال میں یہ بات ہمیں آج سے 20-25 سال پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ سارے بڑے سٹیک ہولڈرز کو، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں جرنلسٹ بھی ہیں، سب کو مل کر اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے کچھ باتیں بہت اہم کی ہیں اور ان کی طرف یقیناً آپ کی توجہ بھی گئی ہوگی. انہوں نے کہا دیکھیے تنقید کا بالکل ہم حق دیتے ہیں، بالکل سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ تنقید کرتی ہیں، لیکن تحقیر کی، تذلیل کی، گالم گلوچ کی اجازت نہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ انتشار نہیں پھیلا سکتے. یہ کچھ ریڈ لائن جو ہے نا ہمیں متعین کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سیاسی نظریے کی ترویج اور اس کے فروغ کے لیے شہداء کی یادگاروں کو آگ لگا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کور کمانڈر کے گھر پر چڑھائی کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی ایچ کیو کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کریں. اس طرح کے معاملات پہ آپ کو پتا ہے کہ جو صورتحال ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پلیز یہ بات سمجھ لیجیے، یہ ساری دنیا میں ہے. کیپٹل ہل پر جب امریکہ میں حملہ ہوا انہوں نے چند گھنٹوں میں لوگوں کو 20-20 سال کی سزائیں دی. جس طرح برطانیہ میں حملہ ہوا سرکاری تنصیبات پر، انہوں نے چند گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر کسی نے اگر کسی کا ٹویٹ لائک کیا ہے اس کو بھی 3-3 سال سزا دی. ہماری غلطی اور کمزوری کہاں رہی ہے؟ ہماری غلطی یہاں رہی ہے کہ ہم نے اس معاملے کو بہت زیادہ تعطل کا شکار کر دیا. یہ فیصلے بہت پہلے ہو جانے چاہیے. ملک کی سلامتی، ملک کی تشخص کے حوالے سے پہلے بھی کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہم کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ ہر چیز بالکل ہمارے سامنے ہے. تو اب جو بات ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول ہے اگر وہ ملک کی اساس سے متصادم نہیں ہے، اگر وہ انتشار نہیں پھیلاتا، اگر وہ نوجوانوں کے ذہنوں کو پامال نہیں کرتا، اگر وہ سرکاری تنصیبات پر حملہ نہیں کرتا، تو پھر وہ نظریہ، وہ قاعدہ قانون ہم سب کو قبول ہے، وہ سیاسی جماعت بھی قبول ہے. لیکن یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، میرے بھائی سلمان عابد صاحب نے فرمایا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب یہ فیصلے بالکل نہیں کر رہے. یہ فیصلے عدالتوں کی طرف سے آ رہے ہیں اور مجھے اس پہ صرف تنقید کا یہ حق ہے کہ ان فیصلوں میں بہت دیر کر